آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھ کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا, اب کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا, نبوت کا دروازہ بند. اور بالکل اسی طرح یہ جو منصب صحابیت ہے یہ بھی منصب کسبی نہیں ہے, وہبی ہے. اللہ نے جس کو چنا, کسی کو حبشے سے اٹھایا, کسی کو فارس سے نکالا, کوئی کہیں سے آیا, اللہ نے چنا اور منتخب کیا اور پھر مکہ کی منڈیوں میں بکے, آمنہ کے لال کے قدموں میں آئے, کلمہ پڑا تو اللہ نے اتنی شانیں عطا کر دی کہ وہ رنگ کا کالا بھی لال ہوتا ہے, چلتا زمین پہ ہے, رب قدموں کی آٹ آسمان پہ سناتے ہیں. صحابہ منصب صحابیت پہ اپنی مرضی سے فائز نہیں ہوئے, اپنی محنت اور کوشش اور جد و جہد سے فائز نہیں ہوئے, بلکہ صحابہ منصب صحابیت پہ اللہ کی منشا اور مرضی سے فائز ہوئے. انہیں اللہ نے فائز کیا ہے, جنہیں اللہ نے فائز کیا ہے انہیں اللہ کے سوا اس منصب سے ہٹا سکتا. یہ جتنے صحابہ ہیں یہ میرے نبی کے گلشن کے دمکتے چمکتے پھول ہیں, ان میں کوئی صدیق اکبر ہے. کیا بات کروں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جہاں صحابہ کا جم غفیر تھا, آقا کے آخری لمحات تھے, آخری ایام تھے, اور میرے آقا مسجد میں آنے کی سکت نہیں رکھتے تھے. آقا نے اس موقع پہ فرمایا تھا, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, لوگوں علی کو کہو, میرے نواسے حسن و حسین کو کہو, میرے چچا عباس کو کہو, میرے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کو کہو, میرے داماد علی کو کہو, میرے دوہرے داماد عثمان کو کہو, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اے سارے پچھے کھلو ونجن مسلطی ابو بکر نو کھلوا چھڑو. ابو بکر تیری عظمتوں کے کیا کہنے. اور ایک وہ تھا جسے رات کے اندھیرے میں کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رو کے رب سے میرے محبوب نے مانگا تھا, اور اللہ کے محبوب نے کہا تھا, ہمارے آقا نے کہا تھا, اللہم اعز الاسلام بھی عمر بن الخطاب, یا اللہ اگر اسلام کو تو عزت دینا چاہتا ہے تو اسلام کی جھولی میں عمر کو ڈال دے. اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, سارے میرے نبی کے صحابہ وہ میرے نبی کے مرید ہیں, عمر میرے نبی کی مراد ہے. اور جو عظمتیں اللہ نے حضرت عثمان کے حصے میں رکھی, جو مقام اور مرتبہ اور شان اللہ نے حضرت عثمان کو عطا کیا, 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے, 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے. کسی نبی کے کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ وہ اپنے نبی کا دوہرا داماد بنے. یہ شرف ملا تو صرف اور صرف حضرت عثمان کو ملا. عظمتیں تو سارے صحابہ عظمتوں والے ہیں, سارے صحابہ کی عظمتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن بعض صحابہ کو اللہ نے جو انفرادی خصوصیات سے نوازا, انفرادی عظمتوں سے نوازا, وہ ایسی انفرادی عظمتیں ہیں کہ باقی صحابہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح حیدر کرار, فاتح خیبر, شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں اللہ نے جو فضیلت رکھی وہ فضیلت ابو بکر و عمر کو بھی نہیں ملی. وہ صرف میرے نبی کے داماد نہیں بنے بلکہ پروردہ آغوش نبوت بنے, بچپن سے میرے نبی کی گود میں پرورش پائی. یہ شرف ابو بکر و عمر کو بھی نصیب.
بالکل اسی طرح جو عظمت اللہ نے خلیفۃ المسلمین خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، وہ خوبیاں، وہ خصلتیں، وہ عظمتیں، وہ رفتیں، وہ مقام اور وہ مرتبہ اور وہ شان، وہ بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ سیاست اور تدبر کا امام بنایا۔ اللہ نے میرے نبی کے یار اور میرے نبی کے برادر نسبتی حضرت سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو، تصور کیجئے مسلمانوں کی آپس کی خانہ جنگیوں کے نتیجے میں لوگ آج کہتے ہیں یہ کون سا نعرہ آیا سیاست امیر معاویہ۔ سیاست بھی کوئی گال ہوئی؟ ہمارے ہاں سیاست گالی بن چکی ہے اور یہ ہمارے سیاستدانوں نے بنا دی ہے۔ اور واقعی جو حالات اور جس نہج پہ حالات جا رہے ہیں الامان والحفیظ، لیکن اصل میں یہ جو سیاست ہے نا، یہ ساسا یسوس سیاستن، یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، محافظت کرنا۔ اور اس کے صحیح مصداق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ ابن ابی سفیان بنے جب انہیں سلطنت کی باغ دوڑ پکڑائی گئی اور جنت کے دو شہزادوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، وہ بھی عجیب منظر تھا۔ جب دمشق کی جامعہ مسجد میں حضرت حسن آئے، حضرت حسین آئے، قیس بن سعد آئے، اٹھائیے تاریخ، آج لوگ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے کہتے ہیں وہ تاریخ میں یہ لکھا ہے، تاریخ میں کیا لکھا ہوا؟ البدایہ والنہایہ نے یہ لکھ دیا، تاریخ تبری والے نے یہ لکھ دیا، ابن خلدون نے یہ لکھ دیا، ابن خلکان نے یہ لکھ، تاریخ کے حوالے اٹھا۔ پتہ نہیں انہیں تاریخ میں یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی؟ حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے۔ قال الخطیب، کہنے والا کہتا ہے قم یا حسن، حسن کھڑے ہوئیے اور معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کیجئے۔ حضرت حسن کھڑے ہوئے اور معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ ہمیں اس معاویہ سے پیار ہے جس کے ہاتھ پہ حضرت حسن نے بیعت کی۔ پھر فرمایا قم یا حسین، حسین کھڑے ہوں معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ حضرت حسین بھی کھڑے ہوئے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ پھر کہنے والے نے کہا قم یا قیس، یہ حضرت حسن کی فوج کا سپہ سالار تھا، یہ کسی وقت حضرت علی کی طرف سے ہو کے حضرت معاویہ کے خلاف جنگ کرتا رہا۔ ایسی جنگیں ہوئیں جن کے نتیجے میں 70,000 سے لے کے تاریخی روایات کے مطابق 1,00,000 تک مسلمان آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے شہید ہوئے۔ آج لوگ وہ لڑائیاں پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو جی حضرت معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی، ان کا اختلاف ہو گیا، حق پہ کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ ہوئی ہے جنگ صفین، لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کسی بندے کی زبان سے حضرت معاویہ کے سپاہیوں کے بارے میں، فوجیوں کے بارے میں، ساتھیوں کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ نکلے، حضرت علی نے فوراً روکا، منع کیا، تو کہنے والے نے کہا امشرکون ہم، امشرکون ہم، حضرت جی آپ ہمیں روک رہے ہیں، یہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، آج ہمارے ہاتھوں سے یہ مارے گئے ہیں، اہم مشرکون یا امشرکون ہم، کیا یہ مشرک نہیں ہے؟ قال علی المرتضی، شیر خدا فرماتے ہیں لا، نہیں نہیں یہ مشرک نہیں ہے۔ اٹھائیے مسند احمد، اٹھائیے تاریخ کی کتابیں۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا اہم منافقون یا امنافقون ہم، حضرت جی اے منافق نہیں، کیا یہ منافق ہے؟ فرمایا لا،
نہیں نہیں یہ منافق نہیں ہے، یہ معاویہ کے فوجی ہیں، معاویہ کے ساتھی ہیں، یہ منافق نہیں ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا وطئے کون ہیں؟ سنیے شیر خدا فاتح خیبر علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہم اخواننا، ہم اے ساڈے بھران، ہم اخواننا۔ اٹھائیے مسند احمد، اٹھائیے تاریخ کی کتابیں، ہم اخواننا۔ اور ساڑیاں نہیں مندے تے نہ منن، اپنی نہج البلاغہ چاہ کے دیکھ لو، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ کہنے والوں نے کہا پھر لڑے کیوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا بغوا علینا، بغوا علینا، ان کا ہمارے ساتھ اختلاف ہو گیا، اور وہ اختلاف تھا قتلانا وقتلہم فی الجنہ، اختلاف ہوا حضرت عثمان کی شہادت کے حوالے سے۔ لیکن سن پوچھنے والے، قتلانا جو ہمارے مقتول ہیں، جو ہماری طرف سے مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، وقتلاہم اور جو قتل ہوئے ان کی طرف سے، ساڈے مقتول تے انہاں دے مقتول، ساڈی طرفوں مارے گئے بندے تے انہاں دی طرفوں مارے گئے بندے، ساڈے شہید تے انہاں دے بھی شہید، فی الجنہ جنت وچ اکٹھے ودن۔ وہ جو اختلاف ہوا وہ یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے ہوا۔ میرا آج عنوان وہ نہیں ہے، میں اس طرف نکل نہ جاؤں، وقت بڑا قلیل ہوتا ہے جمعے کا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، لوگ اس جنگ کا حوالہ دے کے حضرت معاویہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور جس جنگ کا سہارا تم لے رہے ہو اس جنگ کے چیف کمانڈر امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں ساڈے مقتول بھی جنتی، معاویہ دے مقتول بھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی نے کہا لاشیں اکٹھی کرو، کہنے والوں نے کہا حضرت جی اپنے بندے یا معاویہ دے، وکھرے وکھرے کر لیے یا اکٹھے کریے؟ حضرت علی نے فرمایا سب کی لاشیں لاؤ۔ جی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں انہاں دا جنازہ پڑھنا چاہنا، اور جس کا جنازہ شیر خدا نے پڑھایا ہو، ہمارا تو عقیدہ ہے وہ جنت میں جائے گا۔ لوگ تاریخی حوالے لے کے آتے ہیں، چھوڑو تاریخ کو، اٹھاؤ میرے نبی کا فرمان۔ آقا فرماتے ہیں اول جیش یغزون البحر، اٹھائیے بخاری اور اٹھائیے حدیث کی دیگر کتب، کہتے ہیں جی معاویہ دی شان وچ ایک بھی صحیح حدیث نہیں آئی، اس حدیث پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت کا پہلا وہ لشکر جو بحری لڑائی لڑے گا، مغفور لہم، اللہ نے ان کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ تاریخ اٹھائیے آپ کو ملے گا حضرت عثمان کے دور خلافت میں جب بحری جہاز تیار کرنے کی بات آئی تو سب سے آگے سیدنا معاویہ تھے، اور پہلا بحری اسلامی بیڑا تیار کرنے والے حضرت معاویہ تھے، اور پھر حضرت معاویہ ہی کی قیادت میں اس بحری بیڑے میں اسلامی فوج جہاد کے لیے نکلی اور جہاد کیا، اور میرے نبی کی اس حدیث کا مصداق بنے کہ پہلا وہ لشکر جس نے بحری جنگ لڑنی ہے میری امت کا، اللہ نے اس پورے لشکر کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ آقا تشریف فرمائیں، آقا تشریف فرمائیں، سیدہ کائنات سیدہ ام حبیبہ امہات المومنین، میری اور آپ کی ماں، مومنوں کی ماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمائیں۔ معاویہ نیچے بیٹھے ہیں، ام حبیبہ اوپر ہیں، اور معاویہ کے سر پہ یوں ہاتھ پھیر رہی ہے۔ آقا تشریف لائے، آقا نے دیکھا، مسکرا دیا، مسکرا کے فرمایا ام حبیبہ کیا تو معاویہ سے پیار کرتی ہے؟
میری اور آپ کی ماں، مومنوں کی ماں سیدہ ام حبیبہ فرمانے لگی یا رسول اللہ کون سی وہ بہن ہوگی جو اپنے بھائی سے پیار نہ کرے؟ معاویہ میرا بھائی ہے اور مجھے معاویہ سے پیار ہے۔ آقا نے فرمایا ام حبیبہ گواہ رہنا، تو معاویہ سے پیار کرتی ہے، آمنہ کا لال بھی معاویہ سے پیار کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا یہ غسان کا شہزادہ آیا ہے، کون ہے جو اس کے ساتھ جائے گا اور یہ کچھ تحفے تحائف دینا چاہتا ہے وہ لے کے آئے۔ سامنے مسجد نبی کے سین میں حضرت معاویہ کھڑے تھے، معاویہ دوڑتے ہوئے آئے، جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حالت یہ تھی کہ جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے، اس کے ساتھ چل پڑے۔ تھوڑا سا آگے چلے نا تو حضرت معاویہ کو عرب کی تپتی ریت کی تپش محسوس ہوئی، پاؤں پہ چھالے پڑنے لگے۔ تو حضرت معاویہ نے فرمایا اے غسان کے شہزادے، تو اپنی سواری پہ مجھے بھی سوار کر لے، تو آگے ہو جا، میں تیرے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، گرمی بڑی ہے، پاؤں میرے جل رہے ہیں۔ اس نے کہا میں شہزادہ ہوں، شہزادیاں دیاں سواریاں ہوتے، نوکر تے غلام نہیں باندھے۔ یہ معاویہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ معاویہ جو غلام نہیں تھا، ایک سردار کا بیٹا تھا۔ سردار بھی وہ جس کے بارے میں فتح مکہ کے موقع پہ آقا نے فرمایا تھا جو بندہ بیت اللہ میں آ جائے اس کو بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کو بھی امان ہے۔ ابو سفیان کے گھر کو بیت اللہ کے برابر کا درجہ دیا۔ حضرت معاویہ نے آگے سے کچھ نہیں کہا، پیدل چلنا شروع کر دیا۔ لیکن عرب کی تپتی ریت کی تپش نے حضرت معاویہ کو مجبور کیا۔ حضرت معاویہ نے پھر سوال کیا اور کہا اے غسان کے شہزادے، میں تیری سواری پہ تیرے پیچھے سوار تو نہیں ہوتا، تو شہزادہ ہے، میں نبی کا غلام ہوں، کوئی بات نہیں پیدل ہی چلوں گا، لیکن تو سوار ہے، تین جتی دی لوڑ کوئی نہیں، تو جتی اپنی مینچا دے، میں جتی پا لواں تاں جے عرب دی تتی ریت تو بچ ونجا۔ اس نے تکبر کے انداز میں کہا میں غسان کا شہزادہ ہوں، تو نبی کا نوکر اور غلام ہے، شہزادیاں یا جتیاں غلاماں نو نہیں دتیاں جاندیاں، شہزادوں کے جوتے غلام نہیں پہنتے۔ ننگے قدم پیدل چلتے ہوئے آ جا۔ حضرت معاویہ گئے اس کے ساتھ، جو کچھ لینا تھا لے کے جب واپس آمنہ کے لال کے پاس پہنچے تو قدم وہ چھنی ہو چکے تھے، زخموں سے چور ہو چکے تھے۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آمنہ کے لال تشریف فرمائے، آمنہ کے لال نے اٹھ کے سینے سے لگایا اور کہا معاویہ کیا ہوا ہے؟ جی یا رسول اللہ آپ نے بھیجا تھا، آپ کے حکم کے مطابق غسان کے شہزادے کے ساتھ گیا۔ جب آپ نے حکم دیا تھا جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے، سواری نہیں تھی، میں اس کے ساتھ پیدل چل پڑا، بغیر جوتوں کے اس کے ساتھ میں نے یہ سفر کیا۔ آقا نے فرمایا میں نے تجھے کہا تھا اس کے ساتھ جا، یہ تو نہیں کہا تھا جتی نہ پا سواری نہ لے، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، تو جاتا گھر سواری لیتا، جوتے پہنتا، اس کے ساتھ چلا جاتا، اس کے برابر تیری سواری بھی ہوتی۔ حضرت معاویہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ میرے ذہن میں بھی یہ آیا تھا، میں گھر چلا جاتا ہوں، سواری لے لیتا ہوں، جوتے پہن لیتا ہوں، اس کے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر ایمان نے پکارا اور کہا معاویہ کیا کر رہے ہو؟ آمنہ کے لال نے حکم دے دیا ہے، اب تو گھر جائے گا، سواری تیار کرے گا، جوتے پہنے گا، کہیں آمنہ کے لال کے حکم کی بجا آوری میں تاخیر نہ ہو جائے۔ معاویہ کے ایمان نے گوارا نہ کیا جوتے پہننا، سواری لینا، اس لیے معاویہ ننگے قدم آپ کے حکم کی بجا آوری کے لیے غسان کے شہزادے کے ساتھ پیدل چلا گیا، کہیں آپ کے حکم کی بجا آوری میں تاخیر نہ ہو جائے۔ آقا نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، ہدایت کا سرچشمہ بنا دے۔ معاویہ کی عظمت کی کون کون سی بات کرتے ہو؟ حضرت معاویہ
آقا کے پیچھے سواری پہ سوار ہے، حضرت معاویہ کا سینہ آقا کی پشت کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، مس ہو رہا ہے، لگ رہا ہے۔ آقا نے اپنی پشت اور پیچھے کی، کیا منظر ہوگا آقا اور آقا کے یار کا۔ آج لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کیا بات کروں اور کیا نہ کروں۔ آقا نے پشت اور پیچھے کی، معاویہ کے سینے کے ساتھ لگی۔ آقا نے فرمایا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا پیٹ، میرا سینہ آپ کے ساتھ لگ رہا ہے، آپ کی پشت کے ساتھ لگ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا اے اللہ معاویہ کے پیٹ اور سینے کو علم سے، حلم سے، بردباری اور حوصلے سے بھر کے رکھ دے۔ اللہم املہ الکتابہ والحسابہ۔ پھر آقا نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم بھی عطا فرما، کتاب سے مراد قرآن، والحسابہ اور معاویہ کو دنیا کا علم بھی عطا فرما۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں کی، قرآن کا علم بھی معاویہ کو یا اللہ دے، دنیا کا علم بھی دے، سیاست کا علم بھی دے۔ پھر فرمایا وقیہ العذاب، وقیہ العذاب، وقیہ العذاب۔ اس تو بڑی دعا کیڑی ہو سی، اللہ معاویہ کو دین و دنیا کا علم بھی عطا کر اور کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اچانک ایک طرف سے دروازہ کھلے گا اور وہاں سے روشنی آئے گی، لوگوں کی نگاہیں اس طرف جائیں گی، لوگ دیکھیں گے ایک بندہ آ رہا ہے، اس کے اوپر چادر، وہ بھی نور کی چادر ہے، اس نے اوپر اوڑھی ہوئی ہے۔ جب وہ قریب آئے گا تھوڑی سی چادر پیچھے ہٹائے گا، لوگ دیکھیں گے یہ کیا ہے، یہ تو معاویہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب معاویہ آئے گا علیہ رداء من نور الایمان، معاویہ کے اوپر نور ایمان کی چادر چڑھی ہوئی ہوگی۔ حضرت معاویہ، پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا، اور فتح مکہ کے بعد تو پھر آپشن ہی کوئی نہیں تھا، اوکھے ویلے انہاں نہیں قبول کیا۔ پہلی بات یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت معاویہ نے فتح مکہ کے موقع پہ ایمان قبول نہیں کیا، حضرت معاویہ نے پہلے ایمان قبول کیا تھا۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی کر تے پہلے لے آئے پر اظہار کوئی نہ کیتا۔ فتح مکہ ہوا ہے 8 ہجری میں، صلح حدیبیہ ہوئی ہے 6 ہجری میں۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس میں یہ شرط تھی کہ مسلمان مکہ نہیں جائیں گے، یہیں سے واپس پلٹیں گے، اگلے سال آ کے یہ جو احرام باندھا ہوا ہے یہ اب اتار دیں گے، اس کی قضا اگلے سال آ کے کریں گے۔ تو اگلا سال تھا 7 ہجری کا۔ اٹھائیے حدیث کی کتابیں، بخاری اٹھائیے اور تاریخ کی کتابیں بھی اٹھا کے دیکھیے، جب اگلے سال عمرۃ القضاء کے لیے آقا تشریف لائے، آقا نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، اس کے بعد جب آقا احرام کھولنے لگے تو آخری عمل تھا حجامت کروانا، بال کٹوانا۔ آقا نے اس موقع پہ فرمایا معاویہ کہاں ہے، بلاؤ معاویہ کو۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جب حضور صحابہ کے ساتھ عمرۃ القضاء کے لیے آئے تھے تو یہ شرط تھی کہ 3 دن کے لیے مشرکین مکہ گھر سے نکل جائیں گے، مکہ سے نکل جائیں گے، اور یہاں صحابہ عمرہ ادا کر کے 3 دن کے بعد چلے جائیں گے، پھر وہ مشرکین مکہ واپس آ جائیں گے۔ آقا نے فرمایا معاویہ کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، 1 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں، سن 7 ہجری ہے۔ معاویہ کا جی یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ آقا نے فرمایا پکڑو کینچی، میرے بال معاویہ کاٹے گا۔ اور جب حضرت معاویہ نے وہ بال کاٹے نا تو حضرت معاویہ نے وہ بال سنبھال کے رکھ لیے، آقا کے ناخن کاٹے، تراشے، سنبھال کے رکھ لیے۔ جب آخری وقت آیا نا حضرت معاویہ کا تو حضرت معاویہ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تم مجھے دفن کرنے لگو تو یہ میرے آقا کے بال مبارک، یہ مقدس، یہ مطہر، یہ طیب و طاہر بال اور یہ ناخن یہ میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا،
कल क़यामत के दिन जब मैं उठूं तो आमना के लाल के बाल और नाखन ले के उठूं। लोग बातें करते हैं, ओ जी हजरत मुआविया ने क्या किया, ए अबू सुफियान दा पुत्र आए। अबू सुफियान वो था जो बदर में, जो ओहद में, जो खंदक में, जो हुनैन में, जो मुसलमानों के मुकाबले आता रहा। ए तो बड़ा याद है, ए याद नहीं, ए अबू सुफियान सी। जब ईमान कबूल किया ना हजरत अबू सुफियान ने, फतह मक्का के मौके पे ईमान कबूल किया। हजरत मुआविया पहले ईमान ला चुके थे, और हजरत उम्मे हबीबा ये तो इब्तिदाई मोमिनीन में से थी, शुरू में। और इन्होंने तो पहले हिजरत हबशा की, फिर हिजरत मदीना की जी। तो हजरत अबू सुफियान जब ईमान लाए तो आका से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, सारी जिंदगी आपकी मुखालफत करता रहा, अब दिल करता है सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूं, सारी जिंदगी आपके साथ रहूं। आका ने कबूल फरमाया। फिर यही अबू सुफियान अपने बेटे की क़ियादत में, यजीद बिन अबी सुफियान की क़ियादत में जिहाद कर रहे हैं। बल्कि इससे भी पहले आइए, आका के साथ हैं, आका की माइयत में हैं, एक मार्के में हैं, जिहाद कर रहे हैं। और उसी जिहाद के दौरान एक नेज़ा हजरत अबू सुफियान की आंख में लग गया। जब नेज़ा अबू सुफियान की आंख में लगा तो आंख का ढीला बाहर आ गया। उठाया, हाथ पे रखा, आका के पास हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख ज़ाये हो गई, मेरी आंख शहीद हो गई, नेज़ा लग गया। आका मुस्कुराए और आका ने फरमाया, अबू सुफियान, अगर तू कह मैं दुआ करता हूं अल्लाह तेरी ये आंख ठीक कर दे, और अगर तू सब्र करेगा मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे लिए जन्नत की आंख का ज़ामिन बन जाता हूं। अबू सुफियान ने वो आंख का ढीला फेंका और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, दुनिया दी आंख नहीं चाहिए, जन्नत दी आंख चाहिए। फिर यही अबू सुफियान अपने बेटे यजीद बिन अबी सुफियान के साथ, ए यजीद ओ करबला वाला नहीं, ये यजीद हजरत मुआविया का बड़ा भाई, ये यजीद हजरत अबू सुफियान का बेटा, ये यजीद फाते शाम था। असल में फाते शाम हजरत यजीद बिन अबी सुफियान थे रजी अल्लाह ताला, ये सहाबी रसूल हैं। वो जो यजीद था ना हजरत मुआविया का बेटा, वो तो बाद में पैदा हुआ, वो सहाबी नहीं। ये यजीद बिन अबी सुफियान, इनकी क़ियादत में हजरत अबू सुफियान जिहाद में निकले हुए हैं। एक नेज़ा आता है और हजरत अबू सुफियान की दूसरी आंख पे लग जाता है, दूजी आंख भी ज़ाया, दूसरी आंख भी शहीद। लोगों को अबू सुफियान की ओहद की लड़ाइयाँ, खंदक की लड़ाइयाँ याद हैं। अबू सुफियान की दोनों आंखें इस्लाम के लिए कुर्बान होती हुई नजर नहीं आती। जब दोनों आंखें शहीद हो गई अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु की, कुछ दिनों के बाद एक और लश्कर तैयार हुआ कुफ्फार के खिलाफ लड़ने के लिए। अबू सुफियान भी उठे तैयारी करने और उस लश्कर के साथ निकलने के लिए तैयार हुए। लोगों ने कहा, बाबा जी उड़ान दियो, और रिवायात में आता है 83 साल उम्र हो चुकी थी उस वक्त हजरत अबू सुफियान की। बाबा जी उड़ान दियो, हिकते उम्र तो अड़ी ढेर बुजुर्ग हो गए हो, लड़ तुसी सगना कोई नहीं। दूसरी बात, आंखें हैं कोई नहीं, लड़ाई कर सो के में। अबू सुफियान रोते हुए फरमाया, सारी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ तलवार उठाते हुए गुजर गई, अब अबू सुफियान ये नहीं चाहता अबू सुफियान जिंदा हो, इस्लामी लश्कर मार्के के लिए, जिहाद के लिए जाए, अबू सुफियान पीछे रह जाए, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कहने वालों ने कहा, हजरत जी हुण तुसी वंज के करना की, लड़ाई तो तुहाडे कोलों होनी कोई नहीं, नजर होना कुछ नहीं, तुसी किवें लड़सो। फरमाया, हाथ से नहीं लड़ सकूंगा, मैं कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के, जिस तरह अल्लाह ने महबूब को कहा था, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीन अलल क़िताल, ऐ मेरे नबी मोमिनों को जिहाद के लिए उभारते रहिए। मैं कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के तुम्हें जोश दिलाता रहूंगा, मैं वैना तुहाडे नाल ही है। लोग उंगलियां उठाते हैं, ये खानदान बनु उमैया हैं, ये खानदान बनु उमैया कुर्बानियों से भरा हुआ खानदान है।
حضرت سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور رفت اور مقام اور مرتبے اور شان کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا. حضرت معاویہ وہ ہیں جو آقا کے برادر نسبتی ہیں. حضرت معاویہ وہ ہیں جو خال المومنین ہیں. حضرت معاویہ وہ ہیں جو امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, خلیفہ راشد ہیں. معاویہ وہ ہیں جن پہ علی کے دونوں بیٹوں نے, دونوں بڑوں بیٹوں نے, فاطمہ کے دو لخت جگروں نے, حضرت حسن اور حسین نے بیعت کی ہے. جن کی بیعت حسن و حسین نے کی ہے, ان کی بیعت ہم نے بھی کی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ نام ہے جو دلوں میں چھپی ہوئی منافقت اور نفاق کو نکال باہر کرتا ہے. معاویہ وہ لیبارٹری ہے جس سے منافقت کا ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ کسی کے سامنے حضرت معاویہ کا نام لیں, اگر اس کے دل میں نفاق ہوگا, بغض ہوگا, عداوت ہوگی, فوراً نکھر کے باہر آ جائے گی, کھل کے باہر آ جائے گی. اس کا نفاق اور منافقت چھپی نہیں رہے گی. اب آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. کہنے والوں نے کہا چلو میں نے مان لیا, غلطی ٹھیک نہیں, حقیقت اور حقائق کے خلاف ہے کہ حضرت معاویہ نے فتح مکہ کے موقع پہ ایمان قبول کیا. چلو ایک منٹ واسطے مان لیندے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے, سورت کا نام سورہ الحدید ہے, پارہ نمبر 27 ہے, آیت نمبر اس کی 10 ہے. اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. برابر نہیں ہو سکتے وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا, جہاد کیا, مال خرچ کیا, اور وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا, مال خرچ کیا, جہاد کیا. اے برابر نہیں ہو سکتے. یہ گل حقیقت ہے. جنہوں نے مشکل گھڑیوں میں آمنہ کے لال کا ساتھ دیا اور جو فتوحات کے موقع پہ آئے, اے برابر تو نہیں ہو سکتے. کہاں شیر خدا فاتح خیبر علی المرتضیٰ, کہاں عمر بن خطاب, کہاں ابو بکر, کہاں عثمان, کہاں طلحہ اور زبیر, اور کہاں بعد میں آنے والے. برابر تو نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک اعظم درجہ, اولئک اعظم درجہ. اے جڑی پہلی جماعت ہے جس فتح مکہ تو پہلے ایمان قبول کیتا, فتح مکہ تو پہلے جہاد کیتا, فتح مکہ تو پہلے مال خرچ کیتا, اولئک اعظم درجہ, انہاں دا درجہ بڑا بلند ہے. اعظم درجہ بہت اونچی شان ہے. آیت نہیں بدلی, اسی آیت میں اللہ نے کہا کدائیں اے نہ سمجھ لے ہے پہلوں والوں کا مقام بلند ہے, بالا ہے, برتر ہے, اعلیٰ ہے, عرفہ ہے, تو پچھلے والے کہیں کمزور ہیں تو ان پہ تنقید کر لے, اعتراض کر لے, انگلی اٹھا لے. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں, مقام میں تو فرق ہے, شان میں تو فرق ہے, رتبے میں تو فرق ہے, درجے میں تو فرق ہے, لیکن کلن 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 وعد اللہ الحسنى. جنتی سارے دے سارے نے, پہلے ہوں یا پچھلے ہو, جنتی ہونے میں کوئی شک. میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں, جس طرح ابو بکر صدیق جنتی ہیں, جس طرح فاروق اعظم جنتی ہیں, جس طرح عثمان غنی جنتی ہیں, جس طرح علی المرتضیٰ شیر خدا جنتی ہیں, جس طرح حسن و حسین جنتی ہیں, جس طرح بلال, طلحہ اور زبیر جنتی ہیں, بالکل اسی طرح معاویہ ابن ابی سفیان بھی جنتی ہیں. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی. یہ روشن کتاب ہے, یہ روشن کتاب ہے. چھوڑے تاریخ کی تاریکیوں کو, چھوڑے تاریخ کی غلاظتوں کو, آئے رب کے قرآن کی طرف. اور سیدہ عنایت اللہ شاہ بخاری ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ رحمتم واسعہ فرمایا کرتے تھے, صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا, صحابہ کے معاملے میں شہد کی مکھی بننا ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت سمجھ نہیں آئی کہ مطلب. فرمایا گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پہ, گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پہ, گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پہ, اور شہد کی مکھی بیٹھتی ہے پھلوں پہ, شہد کی مکھی بیٹھتی ہے
پھولوں پہ میرے نبی کے یاروں کی بات آئے تو گندی مکھی کی طرح تاریخ کی غلاظت اور گند پہ میرے نبی کے یاروں کو تلاش نہیں کرنا، بلکہ شہد کی مکھی کی طرح، پھل اور پھول کی طرح میرے نبی کے فرمان میں تلاش کرنا یا رب کے قرآن میں تلاش کرنا۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، یہ روشن کتاب ہے، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی۔ میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔